سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات عالم میں ایک لوگوں کے دلوں میں شمع رسول کو روشن کیا، لوگوں کے اذہان کو معطر کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ آج ہم جمعۃ المبارک کی اس مبارک گھڑی میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو اہل اللہ ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ اہل اللہ کا پیروکار بننا، ان کا متبع بننا، ان کی تعلیمات کے مطابق چلنا، یہ چند ایک لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بد مذہبیت، گمراہیت اور لادینیت جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، مزارات اولیاء کے خلاف لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں، تم اولیاء کاملین کے مزارات پر جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے۔ جو صدق دل سے جائے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سیدنا خواجہ اجمیر کے در پہ اگر لوگ آ جائیں، آپ ان پہ نظر ڈال دیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ محروم نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی جو سیرت ہے، اللہ والے جو ہیں وہ ہماری مثل نہیں ہیں، ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ یہ جو لوگوں نے ایک من گڑت موضوع نظریہ قائم کیا کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ حدیث قدسی میں رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعہ سے میرے قرب میں آ جاتا ہے۔ جب میرا قریبی بن جاتا ہے تو پھر دیکھتا وہ ہے، اور دیکھنے کی قوت اسے میں اتنی عطا فرما دیتا ہوں کہ وہ کئی میلوں کے فاصلے پر دیکھ لیتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہتے ہیں، خطبہ تو مدینہ کی سرزمین پر دے رہے ہیں لیکن کتنے میلوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے مناظر کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا کہ تمہارے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والے ہیں۔ اب لوگ خطبہ سن رہے ہیں، خطبے کے دوران سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے میل کے فاصلے پر دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پایا نعمتوں سے نوازا۔ آپ حسبی نسبی سید ہیں، کیا ہیں؟ حسب کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے غوث الثقلین محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو 470 ہجری میں ہوئی۔ کون سے سن میں ہوئی؟ 470 ہجری۔ عیسوی کیا تھا؟ 1078 عیسوی۔ 1078 عیسوی اور 470 ہجری میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ایران کے صوبہ گیلان میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ ایک نہایت علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے ابتدائی ایام کے بعد 18 سال کی عمر تک یہیں رہے اور علم حاصل کرتے رہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگارہ تھی، ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کے کلام کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی ماں کے شکم اطہر میں رہتے ہوئے 18 پارے قرآن پاک کے حفظ کر لیے۔ کوئی ہے ایسا ماں کا لال جو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے قرآن کو حفظ کر لے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پایا نعمتوں سے نوازا، اتنا انعام و اکرام عطا فرمایا کہ ماں قرآن پڑھتی تھی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں رہ کر قرآن کو سنا کرتے تھے۔ تو قرآن کو آپ نے یاد کر لیا، وہ 18 پارے آپ نے حفظ کر لیے، اور پھر بچپن کے ابتدائی ایام میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال تک علم جو ہے اپنے ہی علاقے میں، یعنی صوبہ جیلان کے اس علاقے میں ایران کے اندر آپ نے تعلیمات حاصل کی۔ پھر اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس پر بھی بڑا ایک حسین واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ والدہ نے جو پیسے دیے تھے وہ آپ کے کرتے کے نیچے سی دیے اور کہا میرے بیٹے، ماں کی درسگاہ جو ہے، ماں کی گود جو درسگاہ ہے، اس سے تمہیں ایک ہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جہاں پر بھی جانا کسی سے جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، سچی بات کہنا۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سچی بات کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سچی بات کرنی ہے۔ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے نیچے پیسے سلے ہوئے تھے۔ اب ڈاکو، راہزن، چور جو ہیں وہ ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، تو انہوں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قافلے کے ساتھ موجود تھے اس کا رستہ روک لیا اور سب سے تلاشیاں لینے لگے۔ ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے نکال کر دے دیا۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور آیا، ڈاکو آیا، کہنے لگا کہ بچے تمہارے پاس بھی کچھ موجود ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس میری والدہ نے پیسے دیے تھے، وہ موجود ہیں۔ اب اس نے تلاشی لی اور دوڑ گیا۔ جب وہ اپنے اس ڈاکو راہزن کے پاس جمع ہوئے، اس نے پوچھا کہ تم نے سب سے رقم جو ہے، مال و زر جو ہے وہ وصول کر لیا کہ نہیں؟ تو ایک چور کہنے لگا کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس درم و دینار موجود ہیں، لیکن ظاہراً اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حسبی نسبی سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کا رعب اور دبدبہ اور آپ کا تقویٰ کہ آپ کی والدہ نے گھر میں آپ سے عہد لیا کہ میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ انتخاب کریں تو انتخاب درست کریں، انتخاب درست ہونا چاہیے، وہ سید ہوں یا غیر سید ہوں۔ جب بھی آپ خاتون کا انتخاب کریں، رشتے کے لیے انتخاب کریں، تو آپ کا انتخاب جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر ایک ڈاکو آیا، کہنے لگا کہ لڑکے تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس پیسے موجود ہیں، درہم دینار موجود ہیں۔ اس نے کہا ظاہراً تو نہیں نظر آتے، کہاں پر موجود ہیں؟ کہا یہ میری قمیض کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اب وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے اس بڑے ڈاکو کے پاس، راہزن کے پاس لے گئے، تو سیدنا غوث اعظم سے اس نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس پیسے موجود ہے۔ اب وہ ڈاکو کہنے لگا کہ اتنی سی عمر میں آپ ہم سے چھپا سکتے تھے، اگر ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں تو علم نہیں ہونا تھا، آپ نے یہ بات ہم سے چھپائی کیوں نہیں؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے ہم سے چھپانے سے تمہیں روک رکھا ہے؟ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں ہی وہ ہستی ہے، جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو اس نے مجھے یہ تلقین ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بیٹے کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہ بولنا۔ تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا
کہ میرے پاس درہم دینار موجود ہے یا نہیں، تو میں تمہیں سچی بات کر رہا ہوں کہ میری ماں نے یہ مجھے نصیحت سکھائی ہے۔ اب وہ جو بڑا رازم تھا اس کے دل کی کایا ہی پلٹ گئی، اس کی کیفیت بدل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی ماں کا کہنا اس انداز سے مانتا ہے، اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، میں اپنے رب کا نافرمان بن گیا ہوں۔ تو اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر اس نے سارا جو مال لوٹا ہوا تھا وہ لوگوں کو واپس کر دیا۔ کہا آج کے بعد چوری ڈکیٹی رہزنی کرنا ہم نے بند کر دیا ہے، اب سے ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے، جو ہمارا رب چاہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیا۔ ایک سچ جو ہے وہ کتنوں کی زندگیوں کو بدل گیا۔ ہم اپنی زندگی کے ساتھ ہر لمحے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دیتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک ہی بار سچ بول دیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اہل اللہ کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ والوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ والے جو ہے وہ یہی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلا جائے۔ بر صغیر کے اندر جب جہالت عام تھی، سب سے پہلے اسلام کو روشناس کرانے والے کون لوگ تھے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اہل اللہ تھے، جنہوں نے پہلے شریعت کا علم پڑھا، پھر اس کے بعد طریقت کا علم پڑھا، پھر وہ آئے تو لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو بدلتے گئے کہ ان کی صحبت میں آنے والا جو ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ مستفید ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھوں کی صحبت جو ہے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے کی صحبت جو ہے انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ آج اگر اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہو تو پھر ان کی صحبت کا صحیح انتخاب کرو، ان کی صحبت بدلو۔ ان کی صحبت اہل اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، علماء کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ علماء سے وہ رسول اللہ کا دین سیکھے اور گھر میں آ کر تمہارے مؤدب بن جائیں، تمہارا ادب کرنے والے بن جائیں۔ تو مسجد اور مدرسہ سے تو رسول اللہ کا دین ملتا ہے، اور خانقاہیں وہ جہاں نظام مصطفیٰ ہو، وہ مزارات اولیاء جہاں پر اللہ والوں کی تعلیمات ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہوں، وہاں پر جانا چاہیے۔ اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کیا جاتا ہو، ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ جہاں رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جائیں، ایسے لوگوں سے روح گردانی کرنی چاہیے۔ وہ جو اہل اللہ ہیں وہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر گئے، اب ان کے جو جانشین بنے وہ بدتینت لوگ بنے، جاہل قسم کے لوگ مزارات اولیاء پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے اللہ والوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے عمل و کردار کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا عمل رسول اللہ کی شریعت سے تو نہیں ٹکراتا ہے۔ آپ کے والد کے قول و فعل کے ساتھ اگر کسی کا قول و فعل ٹکرا جائے تو آپ اس کی طرف منہ اٹھا کر بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہے نا، آپ کے والد یا آپ کے والدین میں سے کسی کی بات کو رد کر دیا جائے، یا ان کے ساتھ کسی دوسرے بندے کی سوچ اور فکر ٹکرا جائے، آپ اس سے ناراض رہتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام ہونا چاہیے، وہاں پر اگر ان کا عمل، ان کا فعل، ان کا قول، ان کا کردار جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ٹکرا جائے تو پھر ایسی جگہوں سے روح گردانی کرنی چاہیے۔ کیونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال تک بغداد میں اکابر اساتذہ سے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔ اللہ والا بندہ ایسے نہیں بن جاتا کہ رات کو سویا صبح اللہ والا بن گیا، ایسے نہیں بنتے۔ اور نہ ہی یہ بات یاد رکھے رات کو بندہ سوئے صبح عالم بن جائے، بہت بڑا مولوی بن جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ علم پڑھنے کے لیے مسجد میں، مدرسہ میں بیٹھ کر دین پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر 8-10 سال لگانے کے بعد پھر بندہ مولوی بنتا ہے، پھر عالم بنتا ہے۔
اسی طرح علم پڑھنے کے بعد پھر راہ سلوک پہ چلے، اللہ والوں کی تعلیمات پہ چلے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے تو پھر اللہ والے جو ہے اس کے اوپر رنگ چڑھا دیتے ہیں، اللہ والے جو ہیں وہ پھر رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ کسی صحیح العقیدہ اللہ والے کی صحبت میں آ جائے، اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھ جائے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال تک بغداد کے اندر اکابر اساتذہ سے علوم دینیاں بھی حاصل کیے اور علوم باطنیاں بھی حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک عراق کے مختلف جنگلوں، بیابانوں اور ویران مقامات پر تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہے، ریاضتیں کرتے رہے، مجاہدات کرتے رہے۔ پھر آپ نے منازل جو سلوک کی منازل تھی ان کو طے فرما لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی شان کے مطابق واعظ و نصیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے 18 سال تک آپ تعلیم حاصل کرتے رہے اپنے گھر کے پاس، پھر 9 سال تک آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد 25 سال تک جنگلوں میں، بیابانوں میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مجاہدے کرتے رہے، سلوک کی منازل کو طے کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اب جا کر اللہ کے رسول کے دین کو عام کرو۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ پھر 40 سال تک احیاء دین کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ 40 سال تک قرآن اور حدیث پڑھاتے رہے۔ کیا پڑھاتے رہے؟ قرآن اور حدیث کو پڑھاتے رہے۔ بالآخر 561 ہجری 470 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 561 ہجری کو 1166 عیسوی میں 91 برس کی عمر میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور آپ کا لقب جو ہے، آپ کو محی، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ محی الدین ہیں، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، آپ ہیں محی الدین، محی الدین یعنی دین کو احیاء بخشنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ تو یہ جو اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے محی الدین، یہ آپ کا لقب نہیں ہے، اس طرح نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ آپ کو یا کے کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں پر انعام جو فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جو اللہ والے ہیں یہ سچے ہیں۔ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ ان کے طریقے پر تم چلو، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ بھئی جو ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جائے اس کی صحبت میں کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ جو ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہ ہو اس کی صحبت میں کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ اور بعض اوقات جو ہمارے آس پاس رہنے والے اللہ والے ہیں ان کی صحبت میں بھی بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق ہم چلنے لگ جائیں۔ اپنا ظاہر جو ہے، اپنا باطن جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیا جائے، تو پھر گویا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، اللہ والوں کے طریقے پر جو چلنے والا ہے پھر وہ ان کی معیت میں ہے،
ان کی صحبت میں ہے، ان کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ اگرچہ مغرب میں رہنے والا ہو لیکن وہ اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، تو اب وہ اللہ والوں کی معیت میں بیٹھنے والا ہے۔ تو ہمیں اگرچہ رہنے والا مشرق کا ہو لیکن اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلتا ہے، تو پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے زمرے میں نہیں آتا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے زمرے میں وہی آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنائے گا، اور جو سبق ہمیں اہل اللہ نے دیا ہے، اللہ والوں نے دیا ہے، اس پہ چلنا چاہیے۔ تو جو ہمیں کہے یہ کہ بھائی اللہ والوں کے پاس نہ جانا، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جب حضور بیت اللہ شریف کے اندر حرم کعبہ میں جلوہ افروز تھے تو یہودیوں نے کہا تھا کہ اس ہستی کے پاس نہ جانا، کہیں تمہیں دین نہ سکھا دے، ان کا کلام نہ سننا، ان کا کلام تم پر اثر کر جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک تم پر جادو ہو جائے گا۔ آج بھی یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ مزارات اولیاء پر نہ جانا، کہیں اللہ والوں کا رنگ نہ چڑھ جائے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں تو جو آتا ہے وہ اس پر اپنا رنگ چڑھاتے ہیں۔ چور بھی آ جائے تو اس کو پکڑ کے کتب بنا دیتے ہیں، چور آ جائے تو پھر اسے چور نہیں رہنے دیتے، کیونکہ اللہ والے جو ہے وہ کبھی محروم نہیں کرتے ہیں، محروم نہیں کرتے ہیں۔ اگر چور بھی آ جائے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کتب بنا دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہیں اللہ والے۔ تو مزارات اولیاء پہ جانا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، جانا چاہیے، لیکن خواتین کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ کیونکہ اللہ والوں کے مزارات کے تقدس کو نہیں جانتی ہیں کہ وہاں پر کس طرح جانا چاہیے، اور بعض عورتیں تو یہ ہے کہ وہ رو کر اپنی عاجزی انکساری کرتی ہیں، تو پردے کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے اولیاء کاملین کے مزارات پر عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی با پردہ منظم طریقے سے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ با پردہ ہو کر شریعت کے تقاضے پورے کر کے جائے تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، پھر اسے مزارات اولیاء پر جانے سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ گلی کوچوں میں جس عورت کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرہ اپنا جسم کا حصے ڈھانپنے کا حکم ہے، چہ جائے کہ اللہ والے جس کام کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ اس کو ترک کر کے مزارات اولیاء پہ جائے اور پھر کہے کہ اللہ والوں سے مجھے فیض حاصل ہو جائے گا، بلکہ اللہ والوں کی ناراضگی کی وہ مستحق ٹھہرے گی۔ اللہ والوں کے مزارات پہ جانے کے لیے اللہ والوں کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا۔ اپنے محرم کے ساتھ جائے، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، کسی کے ساتھ، والد کے ساتھ جائے، لیکن شریعت کے تقاضے پورے کر کے جائے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کے تقاضے پورے نہیں تو پھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات جو ہیں، آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنی مجلس میں اکٹھا کیا، لنگر کا اہتمام کیا اور لوگوں کو اللہ کے رسول کا دین سنایا۔ اور آج ہمیں آپ کی تعلیمات سے یہی پیغام ملتا ہے کہ جب بھی تم جاؤ اللہ والوں کی صحبت میں اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، کیونکہ عام لوگوں کی، ہم جیسے لوگوں کی نظر جو ہے وہ آپ کے ظاہر پر ہوگی۔ علماء کی مجلس میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر جاؤ، جب اہل اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ۔ کیوں کہ دوسرے لوگوں کی نظر جو ہے تمہارے ظاہر پر ہوتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتی ہیں ان کی نظر جو ہے وہ تمہارے باطن پر ہوتی ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس نیت سے میرے پاس آیا ہے۔ اور دینی علوم سے غفلت پر بھی اللہ والے جو ہے وہ تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک معروف ناوی ابو محمد بن خشاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں جوانی میں علم نحو، یعنی عربی گرامر میں علم نحو پڑھایا جاتا ہے، علم نحو پڑھتا تھا، لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین گفتگو کے بڑے چرچے کرتے تھے کہ فلاں بزرگ یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں
تو ان کی بڑی روح پرور گفتگو ہوتی ہے، روحانی گفتگو ہوتی ہے، بڑی باتیں سننے کو سمجھنے کو ملتی ہیں۔ تو اب یہ ابو محمد بن خشاب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سننے کے لیے بڑا شوق رکھتا تھا کہ میں کسی دن جاؤں سیدنا غوث اعظم پاک کی تقریر سنوں۔ تو ایک دن میں ٹائم نکال کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، محفل میں حاضر ہوا، آپ نے تقریر فرمائی۔ تو میرے پسندیدہ علم نحو کے نکات نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے دل ہی دل میں ایستا سے یہ بات کی اپنے دل میں کہ دا الیوم منی، آج تو میرا وقت ہی ضائع ہو گیا، اتنی دیر میں محفل میں بیٹھا رہا، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ میرے پاس جو ذوق تھا نا وہ علم نحو پڑھنے کا تھا، علم نحو میں پڑھا کرتا تھا، اور علم نحو کی جو مجالس تھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ تو میں جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو میں جب ان کی گفتگو سننے لگا، میرے ذوق کی بات نہیں تھی، تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ دا الیوم منی، آج تو میں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے، وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف فوراً توجہ فرمائی اپنی گفتگو کے دوران، اور فرمایا ویلکا، کیا فرمایا؟ ویلکا، تیرے لیے خرابی ہو، تفضل النحو علی مجالس ذکر، کہ تو ذکر کی مجالس پر علم نحو کو فضیلت دیتا ہے۔ اب آپ بات فرما رہے ہیں مجمع عام میں یہ نحوی جو ہے ابو محمد بن خشاب موجود تھا، کہتا میں نے غوث اعظم کی جب تقریر سنی تو میرے دل میں خیال آیا آج تو مزہ نہیں آیا، آج تو گفتگو سن کر میں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نظر جو ہے لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ دل کی بات بھی پہچان لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو عطا فرما دے، آپ کو عطا فرما دے تو آپ ہی لوگوں کے دلوں کے بھید جاننے لگ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی یہ دی ہوئی قوت ہے، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا اللہ والوں کی تعلیمات کا انکار یا اللہ کی دی ہوئی قوت کا انکار کرے گا، اس کے قادر مطلق ہونے کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے علم عطا فرمائے، جس کو چاہے جتنی قوت عطا فرمائے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے دل پہ نظر ڈالی تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ دال یوم منی، آج تو میں نے اپنا وقت ہی ضائع کر لیا یہاں اس مجلس میں بیٹھ کر۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خود صاحب بیان کرتے کہ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا وَإِلَكَ تُفَضِّلُ النَّحْوَ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ، تو ذکر کی مجالس پر علم نحو کو فوقیت دیتا ہے، اور فرمایا وَتَخْتَارُ ذَلِكَ، اور تو ابھی بھی ہماری صحبت میں رہ کر تو علم نحو کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیا کہا؟ کہ ہماری صحبت میں بیٹھ کر تو اب بھی علم نحو کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فرمایا اصحابنا نسیرک سیبویہ، ہماری صحبت میں بیٹھ جا، تجھے سیبویہ کا ہم پلہ بنا دیں گے۔ سیبویہ جو ہے، سیبویہ وہ علم نحو کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑا علم نحو کا علم رکھنے والے ہیں، یعنی علم نحو کے فن میں بڑی مہارت ہے ان کو۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں بیٹھنے والے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ہماری صحبت میں دل لگا کے بیٹھ، تجھے سیبویہ کا مد مقابل بنا دیں گے، تو کہاں پھرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے ہیں، یہ طاقت دی ہے کہ اہل اللہ کی جو نظر ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی۔ ہاں جی، آج کل کے جو اہل اللہ بنے پھرتے ہیں نا جی، مزارات اولیاء پہ بیٹھے ہیں لٹیرے، کوئی تویز دے کر جناب لوگوں کو لوٹ رہا ہے، کوئی جناب شعبدہ بازی کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ تو یہ صحیح العقیدہ اہل اللہ نہیں ہے۔ اللہ والے تو وہ ہیں جو مزارات میں چلے گئے ہیں، اب ان کے نہ خلف جانشین آ گئے جنہوں نے ڈھونگ رچانا شروع کر دیا، شریعت کا لبادہ اوڑھ لیا اور شریعت سے واقفیت ہی نہیں، قرآن اور حدیث پڑھا ہی نہیں۔ بھئی جس نے قرآن اور حدیث پڑھا ہی نہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کیسے کرے گا؟
قرآن اور حدیث کی بات تو وہ کرے گا جس نے قرآن اور حدیث پڑھا ہوگا۔ تو ولی کیسے بنتا تھا بزرگوں؟ ولی کیسے بنتا تھا؟ پہلے شریعت کا علم پڑھتا تھا، پھر طریقت کا علم پڑھتا تھا، پھر ولی بنتا تھا۔ آج تو گھر گھر ولی بنے پڑے ہیں۔ آج تو جناب مزارات میں بیٹھ گئے ہیں اور ہماری سیدھی سادھی خواتین، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سیدھی سادھی خواتین کیا کر رہی ہیں؟ او بابا جی اے مسئلہ بن گیا جی، میری بہو تو ادھر نہیں ہے، پہلے ساری کہانی سنا لینی، پھر اس نے کہنا ہاں وہ جو اس کی والدہ تمہارے گھر میں آئی تھی اسی کا کام ہے، وہ اچھے خاصا زندگی گزار رہے تھے، ان کو آپس میں لڑا دیا اور ایک تویز دے دیا، کہا چلو جی تمہارا کام ہو جائے۔ یہ بغیر علم کے لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں۔ آپ لوگ شعور حاصل کریں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شعور حاصل کریں، جس کا خود کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ تمہاری کیفیت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ جس کا کردار دیکھو، جس کا حلیہ دیکھو، جس کا ظاہر اور باطن دیکھو، کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر سمجھ لینا تمہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ملیں گی، اگر نہیں تو پھر اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ تمہارا بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ آج کثیر تعداد ہماری خواتین کی ایسی ہے جو جاتی ہیں اور ایسے ناخلف لوگوں سے تعویذ لیتی ہیں، اور وہی لوگ جھوٹی الٹی پلٹی کہانیاں سنا کر گھروں میں لڑائیاں کرا رہے ہیں۔ کاش کہ یہ ہوتا کہ ساس بہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ماں بیٹی کا رکھتی۔ ساس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو میرے گھر میں موجود ہے، کہ میری بیٹیوں نے بھی تو کسی کے گھر میں جانا ہے۔ آج اپنی بہو کے ساتھ رویہ اچھا رکھے گی تو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ رویہ اچھا رکھیں گے۔ تو خیر خائی کرو، نیکی کرو، مت پڑو ان ڈھونگیوں کے چکروں میں، اپنے گھروں کو برباد نہ کرو، اور زیادہ سے زیادہ کیا کرو، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھو۔ جس عورت کو کوئی مسئلہ ہے، جو کہتی ہے میرا شوہر ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، قرآن کی کوئی بھی آیت اسی نیت سے پڑھ دے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے، شام تک دیکھ لے اس کا شوہر اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ لڑائیاں جھگڑے ہی نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے، ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ہماری خواتین بھی ذلیل ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی لے آؤ، اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق چلو۔ جب اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے تو پھر کایا ہی پلٹ جائے گی، گھر کا ماحول ہی اسلامی ہو جائے گا، بدل جائے گا کہ نہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کہا کہ اصحابنا نسیرک سیبویہ، تو ہماری صحبت میں بیٹھ، تو علم نحو کی بات کرتا ہے، تجھے علم نحو کا جو ماہر ہے اس کا ہم پلہ بنا دوں گا۔ یہ ہے سیدنا غوث اعظم۔ جب ان کی صحبت میں کوئی جاتا ہے تو وہ ان کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر قلائد الجواہر کے اندر موجود ہے کہ غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص رہا، مختلف علوم نقلیہ بھی اس نے حاصل کیا اور علوم عقلیہ بھی حاصل کیے۔ یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے وہ بہت بڑا علم لے کر نکلا، جو پہلے صرف علم نحو کے پیچھے دوڑا کرتا تھا۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ شیخ و شیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، یہ جی بانی ہیں سلسلہ سہروردیہ کے، جہاں سے سلسلہ سہروردیہ کا آغاز ہوا۔ یہ بزرگ جو ہیں شیخ و شیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، یہ بانی ہیں سلسلہ سہروردیہ کے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں علم کلام کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ کس کا؟ علم کلام کا بڑا ذوق رکھتا تھا، تو اس میں نے بہت ساری کتابیں حفظ کر لی تھی۔ ہمیں تو دیکھ کر کتاب پڑھنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے، وہ کتابوں کو زبانی حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت ساری علم کلام پر کتابیں حفظ کی ہوئی تھیں، اور میں بڑا علم کلام میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور ذوق رکھتا تھا، اس کو یاد کرتا تھا۔
تو اس میں میں خوب ماہر ہو گیا، اور میرے جو چچا ہیں سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی، وہ مجھے منع فرمایا کرتے تھے کہ تو علم کلام میں اتنا مستغرق نہ ہوا کر، کہیں دوسرے علموں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ تو پھر بھی میں منع نہیں ہوتا تھا، رکتا نہیں تھا، میں علم کلام پہ ہی جو ہے نا کتابیں پڑھتا رہتا تھا اور یاد کرتا تھا۔ ایک روز مجھے وہ ساتھ لے کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت یہ جو ہمارا بچہ ہے، میرا بھتیجا، اسے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، یہ علم کلام میں بڑی مہارت رکھتا ہے، علم کلام بڑا پڑھتا ہے، تو ذرا اس کو دیکھیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 390 ہے۔ کون سا صفحہ نمبر ہے جی؟ 390۔ تو جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کن کو لایا گیا جی؟ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں، ٹھیک ہے، ان بزرگوں کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا، شہاب الدین عمر سہروردی، شہاب الدین عمر سہروردی۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، جب وہ آئے تو ان سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹے تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے علم کلام میں فلاں فلاں کتاب جو حفظ کر رکھی ہے۔ تو فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے ان کے سینے پر پھیر دیا۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا نَزَعَهَا وَأَنَا أَحْفَظُ مِن تِلْكَ الْكُتُبِ لَفْظَةً، میں نے جتنی کتابیں جو ہیں لفظی طور پر یاد کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری مجھے بھول گئی۔ میری بات کو سمجھنا ذرا، کہتے ہیں نا کہ اللہ والے کچھ نہیں دیتے، اللہ والوں کے پاس تم جاتے ہو تو اللہ والے کچھ نہیں دیتے، وہ بھی ہماری طرح ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے سارے شاگردوں کو بٹھائیں، ان کو جو علم پڑھایا ہے ان کے سینوں پہ ہاتھ پھیریں، ان کا علم غائب کریں، پتہ چل جائے گا کہ بھئی اللہ والے تمہاری طرح ہی ہیں۔ تو اب یہ بزرگ جو ہیں شہاب الدین عمر سہروردی، وہ بیان کرتے ہیں، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا اس بات کو کہ جب میرے سینے پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو جتنے بھی علم، قسم اٹھائی فواللہ، اللہ کی قسم، ما نزعہا، وہ سب کچھ بھول گیا، وانا احفظ من تلک الکتب، جو کچھ میں نے کتابوں سے یاد کر رکھا تھا، جو علم کلام میں نے یاد کر رکھا تھا وہ سارا کا سارا میں بھول گیا۔ وانسان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا مجھے بھلا دیا، جمیع مسائلیہ، سب کے سب علوم مجھے بھول گئے، ولیکن وفر اللہ فی صدری العلم لدنیا، العلم لدنیا فی الوقت العاجل۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا جو میں نے علم کلام یاد کر رکھا تھا وہ بھول گیا۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ مبارک تھا نا میرے یہاں صدر پر موجود تھا، تو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوا کہ اللہ نے میرے سینے میں وافر مقدار میں علم لدنی فی الوقت العاجل اسی وقت ڈال دیا۔ وہ جو علم تھا میں نے جو یاد کر رکھا تھا، کئی سالوں سے بڑی بڑی کتابیں پڑھی، حفظ کر رکھی تھی، غوث اعظم پاک کا ہاتھ لگا، وہ علم ختم ہو گیا، وہ علم ابھی ہاتھ اٹھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وافر مقدار میں علم لدنی عطا فرمایا، کی عطا فرمایا۔ اب علم لدنی پہ میں بحث نہیں کروں گا، ابھی علم لدنی پہ باقاعدہ ایک موضوع بیان کروں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو پورا 16ویں سپارے کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کر دیا؟ ایک کشتی کے پھٹے پھاڑ دیے، کہا انہوں نے تو ہمیں کشتی میں سفر کرنے کی اجازت دی، ہمارے ساتھ خیر خائی کی، آپ نے ان کے پھٹے اکھاڑ دیے۔ تو یہ ان کے پاس علم لدنی تھا، تو اس کے ایک الگ میں جڑا نا انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس موضوع پہ۔ آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا تو جتنے علوم یاد تھے سب کے سب بھول گئے۔
جب ہاتھ اٹھایا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر طور پر اسی وقت مجھے علم لدنی عطا فرما دیا. اور فرماتے ہیں فَقُمْتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور میں جب وہاں سے اٹھا ان کے سامنے سے، وَأَنَا النَّطِقُ بِالْحِكْمَةِ، میں بڑی حکمت کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا. کیا آ گیا؟ علم لدنی آ گیا. اب میں پہلے علم کلام کی باتیں کرتا تھا، اب علم کلام چلا گیا، مجھے علم لدنی عطا فرمایا گیا. اب میں جہاں بھی بیٹھتا تھا حکمت کی باتیں سناتا تھا. کیا کرتا تھا؟ حکمت کی باتیں سناتا تھا. اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا قال علی یا عمر، اے عمر. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت آخر المشہورین بالعراق، تم عراق کے اندر مشہور ہو جاؤ گے. یہ کس نے کہا؟ میں آپ کو کہوں بزرگوں آپ مشہور ہو جائیں گے؟ ہیں جی، میں تو اللہ کا ولی نہیں نا. میں کہوں کہ آپ مشہور ہو جائیں گے، وہ بات پوری نہیں ہوگی. اللہ والے جو ہیں جب اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ والوں کی جو زبان ہوتی ہے بولتے تو وہ ہیں لیکن اس کی تکمیل جو ہے رب کائنات فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ بندہ جو ہے نوافل کے ساتھ میرے قرب میں آ جاتا ہے. جب بندہ میرے قرب میں آتا ہے تو چلتا تو وہ ہے، طاقت میں عطا فرماتا ہوں. اس کا ایک قدم یہاں لاہور کی سرزمین میں ہو، دوسرا قدم مدینے میں ہوتا ہے. ہاں جی، وہ ہو لاہور میں، ان کا ڈیرا لاہور میں ہو، چند جوہرا مولوی فتوے لگا دیں کہ حضرت آپ کی مسجد جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، آپ کی مسجد ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ والے جو ہیں وہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد بیت اللہ دکھا دیتے ہیں. اللہ والے یہ ہے، اللہ والے ہماری طرح نہیں ہے جی، ہماری طرح نہیں ہے، نہ ہماری مثل ہے. ہم سے وہ ممتاز ہیں، ہم سے وہ اعلیٰ ہیں. ان کا دیکھنا ہماری طرح کا دیکھنا نہیں ہے، ان کا سننا ہماری طرح سے سننا نہیں ہے. ایک سیدنا غوث اعظم پاک کا غلام، آپ کا مرید ایک جگہ پہ موجود تھا، تو اس نے جنگل کے اندر کھڑے ہو کر آپ کو پکارا تو سیدنا غوث اعظم پاک نے اس کی بھی مدد فرمائی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیطان بڑی بڑی دلیلیں مانگ رہا تھا. مرشد کامل ہو، یعنی مرشد اکمل ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی پلہ پھڑو کسی عاشق رسول کا پلہ پھڑو جو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اور جو ظاہر بھی اپنا حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں نہ بنا سکے، وہ حضور کا عاشق نہیں ہے. جس کا ظاہر حلیہ دیکھو کیا رسول اللہ کا غلام ہے؟ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، داڑھی مبارکہ نہیں اٹھا سکتا، وہ حضور کی شریعت کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ وہ کل قیامت والے دن تمہارا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ بچ جاؤ ایسے لوگوں سے، اپنے آپ کی اصلاح کرو. جس کا ظاہر حضور کی شریعت کے عین مطابق ہو، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اس کو اپنا راہبر چن لو، اپنا امام بنا لو. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے والا جو ہے وہ محروم نہیں رہتا، اسے بھی سیدنا غوث اعظم عطا فرماتے ہیں. ہمیں اپنی تعلیمات درست کرنی چاہیے، ہمیں اللہ والوں کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اللہ والوں کی تعلیمات کا سہارا لینا چاہیے. بر صغیر میں جو بزرگ لوگ ہیں یہ جانتے ہیں، بر صغیر میں اسلام جو پھیلا ہے یہ اللہ والوں کے ذریعہ سے پھیلا. پھر 90 لاکھ نے ایویں تو نہیں کلمہ پڑھ لیا نا، ایسے تو نہیں پڑھ لیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. ہاں جی، غزنی سے آئے ہوئے اس بابے نے پورے لاہور کو بدل کر رکھ دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں، ان کا خادم بیان کرتا ہے کہ ایک دن رات کے 2 بجے ایک بزرگ آئے. کون آئے جی؟ بزرگ آئے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے لسی پینی ہے. مجھے علامہ اقبال نے اٹھایا اور کہا کہ جاؤ بھائی تم لسی لے کر آؤ. میں گھر سے نکلا، ایک گلی میں نے کراس کی، آگے لسی کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، اور زندگی میں نے روزانہ میں اس گلی سے گزرتا تھا، کبھی میں نے ٹھیلا نہیں دیکھا. رات کے 2 بجے ایک بندہ بزرگ جو ہے وہ ٹھیلے پہ کھڑا ہے اور لسی بیچ رہا ہے. تو میں نے کہا بزرگوں لسی؟ ان کا جی ہاں لسی کے لیے کھڑے ہو.
لسی دی، کہا کتنے پیسے، کہا پیسے وہ جانے اور ہم جانے، آپ جائے جی۔ تو وہ جو علامہ اقبال کے خادم تھے وہ کہتے میں بڑا حیران رہا، رات کے 2 بجے پورے لاہور میں لسی نہیں ملتی، یہ کہا۔ اب پھر جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے بڑا تعاقب کیا، کوشش کیا کہ میں آگے تک دیکھوں، بس وہ گلی مڑے تھے، اس کے بعد مجھے نظر ہی نہیں آئے کہاں گئے۔ میں آ گیا واپس۔ ڈاکٹر علامہ اقبال جو قلندر لاہوری ہیں، عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، آج ہمارے سامنے ڈاکٹر علامہ اقبال کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تو داڑھی نہیں رکھی تھی۔ وہ جانے اور حضور جانے، وہ جانے اور حضور جانے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، ان کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ہم ان پر فتوے نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خادم تھے وہ قدموں میں بیٹھ کر کہا حضرت مجھے اس راز سے پردہ اٹھا دیجیے، مجھے بتائیے کہ کیا ماجرا کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کبھی بھی کسی سے یہ بات میری زندگی میں نہیں بتانی کسی کو، یہ ایک راز ہے۔ کہا یہ جو ہستی میرے پاس آئی ہے یہ خواجہ اجمیر ہیں۔ کون ہے؟ خواجہ اجمیر ہیں، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ لاہور کی سرزمین سے لسی پینی ہے، اور جو لسی بیچ رہے تھے وہ داتا علی اجمیری ہیں۔ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ والوں کو جانتے ہیں، تو یہ ان کے معاملے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے حلیے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلاؤ۔ مجھ سے کوئی بندہ فتویٰ پوچھے نا تو میں دیکھ کر فتویٰ دوں گا، مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا تو میں دیکھ کر فتویٰ دوں گا، باطن پہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ظاہر پہ فتویٰ ہوتا ہے، باطن پہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق چلنا چاہیے، اور سیدنا غوث اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں سواد اعظم کی پیروی کرنی چاہیے۔ سواد اعظم کون ہے؟ سواد اعظم کون ہے؟ وہ عظیم گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، نہ صحابہ کو برا کہتا ہے، نہ اہل بیت اطہار کو برا کہتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں بھی اس کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا، جو حضور نے عطا فرمایا تھا، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی ان کا وہی عقیدہ ہے جو حضور نے عطا فرمایا۔ سنی وہی ہوتا ہے جو صحابہ کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے، ان کو اپنی ایک ناقص عقل کے ترازو میں تولتا نہیں ہے، اور کسی بھی اللہ والے کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ صحابہ کو تولو یا اہل بیت اطہار کو تولو، یہ تعلیمات نہیں ہے۔ جو تکڑی لے کر صحابہ کے جو ان کے اختلافات، جو مشاجرات صحابہ ہوئی، اس کو جو تولتا ہے اس سے بڑا بدبخت زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ جو اہل بیت اطہار کے معاملات کو تکڑی میں تولتا ہے وہ بھی زمانے کا جاہل ترین انسان ہے۔ سنی وہی ہوتا ہے جو صحابہ کے دامن سے بھی وابستہ رہتا ہے اور اہل بیت اطہار کے دامن سے بھی وابستہ رہتا ہے، اور یہی سبق تو ہمیں اللہ والوں نے سکھایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے کہ جب دنیا میں فتنے عام ہو جائے، ہر گروہ یہ کہے کہ ہم سچے ہیں، ہر مکتبہ فکر کا انسان اٹھے اور وہ کہے کہ میں سچا ہوں، ہم سچے ہیں، ہمارا عقیدہ سچا ہے، تو پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تم نے سواد اعظم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2165۔ حدیث نمبر کیا ہے جی؟ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت فَيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، تم اس جماعت کو لازم پکڑ لو جو سواد اعظم ہے۔ اور پوری دنیا میں سنی، حنفی، بریلوی مکتبہ فکر جو ہے اس کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ یہ ہے سواد اعظم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، اور جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے یا اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرے، یزید کو سچا کہے، تو پھر وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے، اہل سنت و جماعت نہیں ہے۔ سواد اعظم کی اتباع کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے شیخ ابو بکر عماد، شیخ ابو بکر عماد، وہ کہتے ہیں کہ میں اصول دین کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی طرف رجوع کیا. میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں، ان سے جا کر سیکھ لیتا ہوں. اب میں نے خود جب میں ان کی بارگاہ میں آیا تو میں نے جب داخل ہوا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ فرما رہے تھے، تو آپ نے مخاطب ہو کر میری طرف وہی بات کی کہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سلف صالحین کا ہے اور حضور کے صحابہ والا ہے. اب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ اتفاقاً سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کر دی ہے. میرے دل میں گھر سے تو میں ارادہ لے کے نکلا کہ یہ بات میں جا کر سیکھوں. اب جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے جو ہی میں داخل ہوا یہی بات بیان کی جو میں دل میں لے کر آ رہا تھا، کیونکہ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ مومن متقی کے دل کے اوپر ہوتی ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اللہ نے ان کو کیا کی ہے؟ طاقت عطا فرمائی. اور جسے اللہ طاقت دے کو چھین سکتا ہے جی؟ دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ عقیدہ بیان کیا. جب میں نے دل میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے تو اتفاقاً انہوں نے یہ بات بیان کر دی. جب میں نے یہ بات سوچی، آپ نے پھر یہ عقیدہ بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ سلف صالحین والا ہے اور صحابہ والا عقیدہ ہے. تو میں نے پھر اپنے ذہن میں یہ خیال کیا کہ واعظ جو ہے جب گفتگو کرتا ہے کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی سامنے والوں کو دیکھتا ہے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کرتے ہو سکتا ہے میری طرف بھی انہوں نے یہی بات بیان کر دی. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا. اب کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب میں نے 2 مرتبہ یہ خیال سوچا، تیسری بار میرے ذہن میں جب خیال آیا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نام لیا. میری بات نہیں سمجھے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ والے تو کچھ نہیں دیتے، اللہ والوں کو کیا پتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مر کر مٹی میں مل گئے. تو یہ عقیدہ تو یہودی حضور کے بارے میں رکھا کرتے تھے. آج جو اللہ والوں کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ والے تو مر کر مٹی میں مل گئے، وہ یہودیوں والا عقیدہ رکھ رہا ہے. اب فرق آپ نے کرنا ہے کہ یہودیوں والا عقیدہ رکھنا ہے یا حضور کے سچے سچے غلاموں والا رکھنا ہے. اس بات کو سمجھ لینا. اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ آیا، ایک بار دل میں سوچا کہ آپ اتفاقاً بات کر گئے. دوسری بار دل میں سوچا کہ واعظ جیسے ہوتے ہیں، خطیب جو ہوتے ہیں وہ اپنی توجہ جو ہے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تیسری بار جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا، کہا ابو بکر اس بات کو سن لو، سمجھ لو، ہمارا عقیدہ سلف صالحین والا ہے اور صحابہ والا ہے. ہمیں وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا. اور اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو حضور سے چلا آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم مزارات اولیاء کو مانتے ہیں، اللہ کے ہر ولی کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو بھی مانتے ہیں. اس کی طاقت ہماری طرح کی طاقت نہیں ہے. ہم تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ والے جو ہیں وہ غزنی میں لیٹے ہوئے ہوں یا لاہور کی سرزمین میں لیٹے ہوئے ہوں یا پاک بدن شریف کی سرزمین پر لیٹے ہوئے ہوں یا انڈیا کی سرزمین پر اجمیر شریف میں لیٹے ہوئے ہوں، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں سنتے بھی ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں کہ ہمارا ذکر فلاں مسجد میں ہو رہا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی. اور اللہ کی ولیوں کی طاقت جو ہے وہ انہیں اللہ عطا فرماتا ہے. کون عطا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی ولیوں کی طاقت کا انکار کرے وہ اللہ کی قدرت کاملہ قادر مطلق ہونے کا انکار کر رہا ہے. کہ اللہ قادر مطلق ہے کہ نہیں جی؟ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں جی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کان سے سنتے ہیں نا جی، کان سے ہم سنتے ہیں، کان سے. اگر وہ چاہے ہم ناک سے سننے لگ جائیں. میری بات کو سمجھنا. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، اگر وہ چاہے تو ہم کانوں سے دیکھنے لگ جائیں. ہم پیروں سے چلتے ہیں نا،
اگر وہ چاہے تو ہم ہاتھوں سے چلنے لگ جائیں. یہ اس کے چاہنے سے ہے. اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ والوں کی قوت کا، ان کی سماعت کا، ان کی طاقت کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت پر انگلی اٹھانا ہے. جو اللہ کی قدرت پر انگلی اٹھاتا ہے اس سے بڑا کافر زمانے میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری بار اس کا نام لے کر کہا کہ جو دل میں بات لے کر آئے ہو، جو سیکھنا چاہتے ہو وہ سیکھ لو. ہمارا عقیدہ سلف صالحین والا ہے. ہم الحمدللہ سلف صالحین والا عقیدہ رکھتے ہیں. ہر دور میں اللہ کے ولیوں کے مزارات کا انکار کیا گیا اور ان کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، لیکن جو عاشق رسول ہیں، جو محب رسول ہیں، وہ ان کا دفاع کرتے ہیں. ہاں، مزارات اولیاء پر جو خرافات ہوتی ہیں، خواتین اور مردوں کا میل جول، جو محکمہ اوقاف کے اندر ہیں مزارات، ان پہ تو وہ پابندی لگا رہے ہیں نا، لیکن جو نہیں ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، مرد اور عورتوں کی مخلوط مجالس ہوتی ہیں، ان کی ہم مخالفت کرتے ہیں. لیکن وہ اس اللہ والے کی تعلیمات نہیں ہیں. انہوں نے تو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کیا ہے. اب جو نخلف جانشین ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھا، اب وہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اس اللہ والے کی ذات کو تو برا نہیں کہہ سکتے نا. بھئی بیٹا اگر نخلف ہو جائے، بیٹا اگر زانی، شرابی، چور، ڈکیٹ، راہزن بن جائے، کیا اس کے باپ کو بھی کہو گے بھی یہ بھی چور ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اس کے باپ کو بھی لوگ چور کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا کہ جو اولادوں کے اعمال ہیں، اگر انہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہوتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوتی. اور سب سے بڑا آستانہ علی حضرت کرما والا شریف، جہاں پہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ دیکھیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں ہوتی. کھانا کھانے لگیں گے اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق، حضور کی تعلیم، حضور کے سنت طریقے مطابق. نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی حضور کی سنت کا طریقہ ہوگا. پانی پیئے، کھانا کھائیں، وہ ساری کی ساری تعلیمات جو حضور کے طریقے کے مطابق چلیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مزارات اولیاء پر یہی سلسلہ ہونا چاہیے، حضور کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم جائیں، کوئی ایک عام انسان، سادہ انسان، کسان انسان دنیا کے کام کاج سے فرصت لے کر جائے تو اس کی روح خوش ہو جائے. یہ نہیں کہ مزارات اولیاء کے پاس بے حیائی کا ماحول گرم ہو، ڈھول ڈمکے ہوں، گانے باجے ہوں، کنجر ناچ رہے ہوں، بیلوں کو آپس میں لڑایا جائے، کتوں کو لڑایا جائے. یہ اللہ والوں کی تعلیمات نہیں ہیں، اہل اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں. کبڈیاں ہوں، کشتیاں ہوں، لڑائیاں جھگڑے ہوں. لوگ نمازوں کو تو چھوڑ دیں، نماز پڑھنے تو کوئی آئے نا، پتہ چل جائے پھر کبڈی میچ ہے تو پہنچ جائیں گے، کرکٹ کا میچ ہے تو پہنچ جائیں گے. بھئی شریعت کے اندر تین کھیل، نیزہ زنی، گھوڑ سواری یا تلوار بازی، یہ تین کھیل ہیں جن کی اجازت ہے. اور گھوڑ سواری کرے کہ میں کبھی بھی اسلام کو اگر میری ضرورت پڑے تو میں گھوڑ سواری کا ماہر ہوں. نیزہ زنی نشانے باز ہو کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے تو میرا نشانہ مضبوط ہونا چاہیے. تلوار بازی میں ماہر ہونا چاہیے. تو تلوار بازی کی اجازت اسے اس لیے ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے نکلے. تو شریعت کے لیے جو کام کیا جائے وہ تو ہے سبحان اللہ. اگر شریعت کی مخالفت کر کے جو کام کیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ مزارات اولیاء پہ ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، باہر بازار میں ہو، گلی کوچوں میں ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، شریعت کی اگر مخالفت ہے تو وہ قابل قبول ہے. وہ کوئی پیر کرے، وہ مولوی کرے، کوئی عام انسان کرے، قابل قبول ہے. بس اتنا بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات میں کرنے لگا ہوں۔ یہ کتاب ہے گلستان سعدی۔ کون سی کتاب ہے جی؟ یہ فارسی کی کتاب ہے، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا، اور اس کے صفحہ نمبر 67 پر ایک حکایت نکل کی۔ یہ حکایت نمبر 3 ہے۔ عبد القادر گیلانی را دیدند، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا در حرم کعبہ، کعبے کے حرم کے اندر، وہ جو حصار جگہ بندی ہوئی ہے، روئے بر حسان ہادہ بود، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں پر اپنے چہرے کو رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہیں، کنکریوں کے اوپر اپنے چہرے کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے، اور کیا کہا؟ وہ میں گفت اے خدا بند بے بخشائے، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ کتنے پائے کے عالم، کتنے پائے کے ولی، فرمایا کہ تمام کائنات کے ولیوں کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، آپ سید الاولیاء ہیں، تمام کے تمام ولی جو ہے ان کے گردنوں پر سیدنا غوث اعظم پاک کا قدم مبارک ہے۔ یہ اللہ کے قرب میں اتنا ہونے کے باوجود حرم کعبہ میں کنکریوں کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کر کیا فرما رہے ہیں؟ میں گفت اے خدا بند بے بخشائے، کہ اے پروردگار تو میری بخشش عطا فرما۔ وَأَگَرْ مُسْتَوْجِبِ عَقُوبَتًا، مرا روز قیامت نبینا بر انگیز، اگر میرے گناہوں کے سبب سے تو مجھے پکڑ لے، میرے گناہوں کے سبب سے تو مجھے پکڑ لے، تو قیامت والے دن نبینا بر انگیز، مجھے آنکھوں سے نبینا کر کے اٹھانا۔ کون ہے؟ غوث اعظم پاک ہیں۔ اللہ کا خوف کتنا دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ کیا کہا کہ پروردگار اگر میرے گناہوں کے سبب سے قیامت والے دن تو مجھے پکڑ لے تو پھر نبینا بر انگیز، مجھے نبینا کر کے اٹھانا۔ کیوں؟ نیکاں شرمسار نباشم، نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کر، میں ان کو نہ دیکھوں، میری آنکھیں نیک لوگوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ میں شرمندہ ہوں گا۔ آج ہمیں شرم کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہیے، بے حیائی بغیرتی کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ سچے کون سے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔